شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو رمضان المبارک میں اس لیے اتارا، امت کو سمجھا دیا، لوگوں کو سمجھا دیا، لوگوں یہ جو رمضان المبارک کا آنے والا مہینہ ہے، اس کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے ساتھ یاری لگانا، قرآن کے ساتھ تعلق لگانا۔ اللہ کی قسم، جس کی قرآن کے ساتھ یاری لگ جاتی ہے، جس کا قرآن کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، جو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ اسے دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیتے ہیں، اللہ اسے آخرت کے اندر بھی کامیاب کر دیتے ہیں۔ اللہ کا مہمان مہینے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اگر پہلے غلط نظر اٹھتی تھی، اب نظر غلط نہ اٹھے۔ اگر پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب جھوٹ نہ بولے۔ پہلے رشوت کھاتا تھا، اب رشوت نہ کھائے۔ اگر پہلے کوئی غلط کام کے اندر مصروف تھا، اب غلط کام نہ کرے۔ آپ اللہ رب العالمین کو اس مہینے کے اندر راضی کرو۔ اللہ کی قسم، اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان کے اوپر آ جاتا ہے، اللہ کا عرش آسمان دنیا کے اوپر آ جاتا ہے، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ کی طرف سے، حل من مستغفرین، کوئی ہے اللہ سے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے گناہ گار جس نے ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی ہو، کوئی ہے گناہ گار جو ابھی تک اللہ کو ناراض کر کے رکھا تھا، کوئی ہے گناہ گار جس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہوا تھا، آ جائے اللہ کے دربار کے اندر، آ جائے اللہ سے معافی مانگ لے، آ جائے اللہ کے سامنے رو لے، آ جائے اپنے اللہ کو راضی کر لے، میرے اللہ کی رحمت جو اس کے اندر ہے۔ اعلان کرتا ہے فرشتہ، حل من مسترزقین، ہے کوئی اللہ سے روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی اللہ سے اپنی پریشانیوں کا حل طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے اللہ سے مصیبتوں کا حل مانگنے والا، ہے کوئی ایسا بندہ جس کی اولاد نہیں ہے، اللہ سے اولاد مانگے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے کوئی ایسا بندہ جس کی اولاد نافرمان ہے، اللہ سے مانگے، اللہ اس کی اولاد کو فرما بردار کر دے گا، ہے کوئی ایسا بندہ جس کو فصلوں میں نقصان ہو، اللہ سے وہ مانگے، اللہ اس کی فصلوں میں برکت عطا کر دے گا، ہے کوئی ایسا بندہ جو کسی دشمنی سے پریشان ہو، اللہ سے مانگے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ہے کوئی ایسا بندہ جو دنیا سے تھکا ہوا ہو، جو دنیا سے بالکل تھک چکا ہو، آ جائے اللہ کی دربار کے اندر، اللہ سے مانگ کے تو دیکھ، اللہ پاک دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ساری رات فرشتہ اعلان کرتا رہتا ہے، ارے تو اور میں غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں، ایک رات گزر جاتی ہے، دوسری رات آ جاتی ہے، اللہ کا عرش پھر آسمان کے اوپر آ جاتا ہے، پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی گناہ گار ہو، کوئی مانگنے والا، وہ رات گئی، تیسری رات، چوتھی رات، اسی طرح رمضان المبارک کی راتیں گزرتی رہتی ہیں۔ اللہ کی قسم، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے اللہ والے بھی ہیں جو رمضان کی ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانتے ہیں، جو رمضان کی ایک ایک گھڑی کی قدر کرتے ہیں، جو رمضان کے ایک ایک لمحے کی عزت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے چھوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نہیں پتا تجھے اور مجھے پھر رمضان دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، تجھے اور مجھے نہیں پتا کہ پھر ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے یا نہ آئے، پتہ نہیں۔ دیکھ لو پچھلے سال کتنے لوگ تھے، تیرے میرے رشتہ دار تھے، تیرے میرے ہمسائے تھے، تیرے میرے دوست تھے، اس دنیا کے اوپر گھومتے تھے، پھرتے تھے، رہتے تھے، خوش خرم زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کی موت آ گئی۔ آج جا کر دیکھو کہ ہزاروں من مٹی کے نیچے پڑے آہیں بھر رہے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بیعت کر رہا تھا، رمضان میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ راضی کرنے کے اور بھی بہت طریقے ہیں، ایک دو آسان طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رمضان المبارک کے اندر جب تو روزہ رکھے، امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کسی ایک بھائی کا روزہ افطار کرا دینا، کسی ایک بھائی کا روزہ افطار کرا دینا، فرمایا اللہ رب العالمین اس روزے رکھنے کے برابر اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی برابر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری اتنی اگر طاقت نہ ہو، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک کھجور کے دانے سے افطار کرا دو، لسی کے ایک گلاس سے افطار کرا دو، پانی کے ایک گلاس سے افطار کرا دو، اتنا بھی افطار کرا دو، اللہ اس روزہ رکھنے والے کے برابر تمہیں ثواب عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائی، آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزانہ ان کے دسترخوان لگتے ہیں، روزانہ افطاریاں دیتے ہیں، کئی سو آدمیوں کو وہ افطار کراتے ہیں۔ کئی تو ایسے خوش نصیب بھی ہیں مکہ مکرمہ میں جا کر دسترخوان لگاتے ہیں، مدینہ منورہ میں جا کے دسترخوان لگاتے ہیں، وہاں افطار پالٹیاں کرتے ہیں۔ ارے تیرے اور میرے لیے تو کہتا ہے کہ میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میں تو ایک مزدور آدمی ہوں، میں تو ایک کسان آدمی ہوں، مولانا میرے پاس تو اتنی فرصت نہیں ہے، کوئی لمبا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تجھے جا کر فروٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے اندر تو جو شام کو وقت کھانا پکائے، گھر کے اندر تو سبزی پکائے، گھر کے اندر تو گوشت پکائے، گھر کے اندر تو دال پکائے، صرف 2 روٹیاں اضافی پکا لینا، 2 روٹیاں اضافی دیکھ لینا، اپنے محلے میں دیکھ لینا کوئی غریب آدمی ہے جس کا پتہ ہو آپ کو کہ یہ روزہ ہر حال کے اندر رکھتا ہے، یہ روزہ نہیں چھوڑتا، آپ کے علاقے میں آپ کا مدرسہ ہے، آ جاؤ مولانا جلیل صاحب کے پاس، مولانا ہم ایک طالب علم کا پورا مہینہ افطاری کے وقت 2 روٹیاں دیا کریں گے، سالن دیا کریں گے۔ ارے آپ کے محلے کے اندر اگر کوئی مسجد ہے، مسجد کے امام صاحب کو جا کر پیش کر دو، ضروری نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے میں سے ہے، اپنے گھر سے 2 روٹیاں کون نہیں نکال سکتا؟ اگر آپ کے گھر والے بھی روزہ دار ہیں، 2 روٹیاں اضافی پکا کر کسی عالم دین کی خدمت میں جا کر پیش کر دو، کسی مدرسے میں جا کر کسی طالب علم کی خدمت میں پیش کر دو۔ اگر مدرسہ قریب نہیں ہے، آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں، جا کر ان کی خدمت میں 2 روٹیاں پیش کر دو، اور ان کو کچھ بھی نہ کہو کہ میرے لیے دعا کرنا، ان کو کچھ بھی نہ کہو کیا کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ آپ نے دینا ہے اللہ کو، اللہ کی رضا کے لیے جا کر ان کو پیش کر دینا۔ جب وہ لقمے کھائے گا، 2 لقمے 4 لقمے اس کے اندر جائیں گے، اللہ کی قسم اس کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ رب العالمین اس کے روزے کا بھی آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو اس کے دل سے دعا نکلے گی اللہ تیرے رزق کے اندر بھی برکتیں پیدا فرما دے گا۔